علیکم کلاس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان۔ سیکنڈ چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ٹاپک ہے صدارتی انتخابات 1965۔ صدارتی انتخابات مطلب صدر کے لیے کیے جانے والے انتخابات۔ کلاس صدارتی نظام میں تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس ہوتے ہیں اور وہ بیک وقت حکومت کا اور ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کلاس بات کی جا رہی ہے کہ 1962 کے آئین کے تحت جنوری 1965 میں صدارتی انتخاب ہوا تھا اور اس کے لیے کلاس امیدواروں کی تعداد تھی 4 اور اصل مقابلہ یا اصل مد مقابل جنرل ایوب خان صاحب اور ان کے مقابلے میں مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ تھیں۔ کلاس نیکسٹ پوائنٹ ہے مارشل لا۔ ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا، ہم پریویس ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اقتدار کا لالچ۔ کلاس مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح دراصل جنرل ایوب خان کے قائم کردہ آمرانہ یعنی حکمانہ نظام کے خلاف تھیں۔ آپ کو کسی عہدے یا اقتدار کا لالچ نہیں تھا۔ آپ ملک کو آمریز سے بچانے کے لیے اور پارلیمانی جمہوری اداروں کو بحال رکھنے کے لیے اپنے بڑھاپے اور صحت کی کمزوری کے باوجود آپ نے انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھیں۔ ملک میں آپ کو ہر دل عزیزی حاصل تھی۔ جب آپ صدارتی انتخاب کے لیے میدان میں اتریں تو ڈھاکہ سے کراچی تک آپ کا پرجوش استقبال بھی کیا گیا۔ کلاس لوگ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے یا ان کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ مادر ملت کے شامیانے میں پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ گاہ میں لوگوں کی کثیر تعداد پہلے سے موجود ہوتی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس بی ڈی ممبران کی تعداد۔ کلاس بی ڈی ممبر میں آپ کو بنیادی جمہوریتوں کے نظام میں بتا چکی ہوں کہ 1000 سے 1500 ووٹر براہ راست اپنے میں سے ایک نمائندہ منتخب کرتے تھے جسے بی ڈی ممبر کہتے تھے۔ کلاس 1965 میں بی ڈی ممبران کی تعداد 80,000 سے بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی تھی اور صدر ایوب خان صاحب نے حکومت چلانے کے لیے 1960 میں بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان کا انتخاب بھی کیا تھا۔ کلاس مارشل لا کے دوران بنیادی جمہوریت کے ارکان اپنی صدارت کی توثیق ان سے کروائی۔ توثیق کہتے ہیں کلاس تصدیق کروائی۔ اس کے علاوہ کلاس ان اراکین کی جو مدت تھی وہ 1965 میں ختم ہو رہی تھی، اس حوالے سے کلاس نومبر 1964 میں دوبارہ سے انتخاب کروائے گئے اور دوبارہ سے انہی ممبران کو منتخب کیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس انتخابی ادارہ۔ کلاس 1962 کے آئین کے مطابق ان ارکان کو یعنی بی ڈی ممبر کے ارکان کو صدر، صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارے کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس محترمہ فاطمہ جناح کی شکست۔ کلاس بنیادی جمہوریت کے ارکان نے ایوب خان کو اکثریت سے صدر منتخب کر لیا اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عوامی رائے کے مطابق ایوب خان کو بالواسطہ طریقہ انتخاب دھن دولت اور دھاندلی سے کامیاب کروایا گیا تھا۔ اس لیے کلاس 1965 کا صدارتی انتخاب عوامی خواہشات کے خلاف کیا گیا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس سیاست پر انتخابات کے اثرات۔ کلاس 1965 کی انتخابات کے کیا اثرات تھے سیاست پر، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے برملا تنقید یعنی کھلم کھلا تنقید۔ کلاس ایوب خان کے قائم کردہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام پر برملا تنقید ہونے لگی۔ کہا جانے لگا کہ اس نظام میں ایوب خان کے مقابلے میں کوئی شخصیت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایوب خان کے بنیادی جمہوریتوں کو انتخابی ادارے کی حیثیت دے کر جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ کلاس ایوب خان کی مقبولیت میں نمایاں کمی ہوئی اور بنیادی جمہوریتوں کا نظام ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب بنا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس عوامی رابطہ مہم کا آغاز۔ کلاس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے برائے نام انتخابات۔ برائے نام انتخاب۔ کلاس پاکستان کی حزب مخالف کی تمام سیاسی جماعتوں نے
ان برائے نام انتخاب یا نام نہاد انتخاب میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس احساس محرومی۔ کلاس مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں لوگوں میں احساس محرومی اور احساس عدم تحفظ نے جنم لیا۔ اس حوالے سے کلاس مشرقی پاکستان کی طرف سے 6 نکاتی مطالبہ پیش کیا گیا، جس میں یہ بات مینشن کی گئی کہ دوبارہ سے آئین بنایا جائے۔ کلاس جماعتی اور علاقائی عناصر کی ایک مشترکہ عوامی تحریک بھی شروع کی گئی۔ کلاس ہائی لائٹ کر لیں۔ 1962 کے آئین کے تحت جنوری 1965 میں صدارتی انتخاب ہوا۔ انڈر لائن کر لیں، امیدواروں کی تعداد 4 تھی۔ اس کے بعد کلاس ہائی لائٹ کر لیں، ڈھاکہ سے کراچی تک محترمہ فاطمہ جناح کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد ہائی لائٹ کر لیں، خیر مقدم کہتے ہیں کلاس استقبال یا پذیرائی کو، پنڈال کہتے ہیں شامیانہ لگانے کو۔ کلاس انڈر لائن کر لیں، 1965 میں بی ڈی ممبران کی تعداد 80,000 سے بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی۔ کلاس توثیق کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، ہائی لائٹ کر لیں۔ کلاس انڈر لائن کر لیں، 1962 کے آئین کے مطابق ان ارکان یعنی بی ڈی ممبر کے اراکین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ صدر صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارے کی حیثیت دی گئی۔ کلاس ہائی لائٹ کر لیں، نام نہاد انتخابات یعنی برائے نام انتخاب، بحالی کہتے ہیں آزادی کو۔ جی کلاس یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔